اور بھائی میرے لیے یہ دو گنا بلکہ ہزار گنا مشکل ہے کہ میں آج کی تقریر کریں، میں مقرر بھی نہیں، خطیب بھی نہیں، خوش بیان بھی نہیں، اہل زبان بھی نہیں، لیکن ابن امیر شریعت حضرت سید عطاء المحسن کو مجھ سے میرے بارے میں ایک حسن گمان ہے، اور اس حسن گمان کے نتیجے میں میں اس وقت اس صورت میں آپ کے سامنے عرض پردات ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس اسٹیج سے، جو کہ مدرسہ احرار الاسلام کا اسٹیج ہے، اور جس کے بارے میں جناب ارشد مستانی نے صحیح فرمایا کہ یہ شیخ سواران خطابت کا اسٹیج ہے، آج سے نہیں نصف صدی سے اور اس سے بھی اوپر سے یہ واقعی شیخ سواران خطابت کا اسٹیج ہے، جس کی مثال بر صغیر کی علمی، ادبی، تہذیبی، ثقافتی زندگی میں دم ملے. پھر موضوع حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری ہیں، جن کی خطابت مثال ہے، جن کی شخصیت جامع الکمالات ہے، اور جن کی یاد دلوں میں آج بھی جاگزین ہے. میں نے بہت کم دیکھا شاہ صاحب کو، مگر دیکھا. میں نے ان کی کتاب کو بہت کم سنا، مگر سنا. مجھے ان کی صحبت سے خیر اٹھانے کا بہت کم موقع ملا. یہی وجہ ہے کہ میں آج جرات کر رہا ہوں کہ چند باتیں سراج عقیدت کے طور پر آپ حضرات کے سامنے عرض کرو. جن لوگوں نے شاہ صاحب کو سنا ہے، ان سے ملے ہیں، ان سے فہد صحبت اٹھایا ہے، وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا بتائیں جنہوں نے نہیں سنا، جو نہیں ملے، جنہوں نے نہیں دیکھے. کن لفظوں میں بتائیں، کس پہلو کو لیں، کس بات کا تذکرہ کریں، کس بات کا تذکرہ کریں. الفاظ میں وہ شان و شکوہ، وہ عظمت، وہ تنتنا، وہ گونج، وہ رس، وہ نغمگی کہاں سے لائیں جو قدرت نے مقدر فیاض نے سالار کو افغانی فرمائی. کیا معاصرین میں کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس سے مشابہت دے کر سمجھایا جائے کہ شاہ صاحب ایسے تھے؟ جو لوگ شاہ صاحب سے ملے ہیں اور انہیں سنا ہے، وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ کیا کریں. اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا، نہیں سنا، ان کو دیکھیں تو حیران ہوتے ہیں کہ انہیں کس طرح سے بتایا جائے، کیسے سمجھایا جائے. شاہ صاحب کی شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں جن کا بھی تذکرہ ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ احاطہ نہیں ہو سکتا. تو میرے لیے یہ ایک مشکل ہے کہ میں بہت کم شاہ صاحب سے مل سکا، بہت کم ان کو سن سکا، بہت کم استفادہ کر سکا. ایسی یادیں بھی نہیں کہ جن کو میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں، لیکن ادب کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میرا ایک موضوع ابلاغ بھی ہے. ابلاغ کا مطلب ہے اپنی بات دوسرے تک پہنچانا. تبلیغ اسی سے ہے. انگریزی میں اس کو کمیونیکیشن کہتے ہیں. ایک بات دخل مقدر کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں. یہاں علماء کرام موجود ہیں اور مشرقی علوم اور ادبیات کے فضلاء تشریف فرما ہیں.
ایک بات بطور اعتذار سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے انداز میری گفتگو میں اگر کچھ اجنبیت محسوس ہو تو اسے تھوڑی دیر کے لیے گوارا فرمائیے. مجھے آپ کے حسن سماعت سے پورا یقین ہے کہ آپ میری کٹمت بیانی کو سفرات فرمائیں گے اپنے حسن توجہ سے. ابلاغ کا مطلب ہے اپنی بات دوسرے تک پہنچانا. انگریزی میں اسے کہتے ہیں کمیونیکیشن. یہ اس زبان کا لفظ ہے جس پہ شاہ صاحب نفرت کرتے کھل کے پڑھایا جا اور اس پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس کے ذیل میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. بولنے والے کی نفسیات، سننے والے کی نفسیات، وہ موضوع جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ پیرایا بیان جو ہم نے اختیار کیا ہے گفتگو کرنے کے لیے، وہ خیالات جو ہم منتقل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر خطابت جس کے کئی شعبے ہیں، جس کی کئی شاخیں ہیں. فصاحت ہے، بلاغت ہے، عبارت آرائی ہے، خیال آفرینی ہے، بدلہ خنجی ہے، نقطہ آرائی ہے، نقطہ آفرینی ہے. کمیونیکیشن کے بہت سے شعبے ہیں اور بہت سے پہلو ہیں جس سے آج کی دنیا آگاہ ہو رہی ہے. ہمارے ہاں یہ مضمون نہیں پڑھایا جاتا ابلاغ کا، بلکہ اس کی ایک شاخ ابلاغ عامہ پڑھائی جاتی ہے کہ عوام الناس سے، اور یہ صحافت کا موضوع ہے کہ عوام الناس سے گفتگو کرنا ہو اور اپنی بات عوام الناس تک پہنچانا ہو تو کیسے پہنچانی چاہیے. ابلاغ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بغیر انسانی زندگی کی کوئی عمارت، اس کا کوئی ڈھانچہ کھڑا نہیں ہو سکتا. ہم اپنی پوری زندگی کا کاروبار، اپنی پوری زندگی کی سرگرمیوں کا انحصار کرتے ہیں الفاظ کے ذریعے ابلاغ پر، خواہ وہ تحریری ہوں خواہ وہ تقریری. اور الفاظ کے اتنے بے شمار پہلو ہیں، اس کی اتنی نزاکتیں ہیں، اس میں حسن کے اور معنی آفرینی کے اتنے پہلو ہیں کہ وہ بذات خود ایک موضوع ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خطابت، جسے ہماری درسگاہوں کا رفاظ ہونا چاہیے تھا، دنیا کے علماء بلاغت نے اور آج کے جو قائمہ ابلاغ ہیں انہوں نے جو معیار مقرر کیے ہیں، جو پیمانے دیے ہیں اظہار خیال کے اور اظہار خیال کو پرکھنے کے، شاہ صاحب کی خطابت صرف یہی نہیں کہ اس پر پوری اترتی ہے، بلکہ ان سب پیمانوں اور معیاروں سے بالا ہے. یعنی اگر شاہ صاحب کی خطابت کو سامنے رکھ کر وہ نصاب مرتب کیا جائے ابلاغ کا جو آج کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، تو بہت سی خصوصیات خطابت کی اضافہ کرنی پڑے گی، بہت سے پہلو نئے سامنے لانے پڑیں گے. اس لیے کہ شاہ صاحب ان خطیبوں میں سے نہیں تھے کہ جو الفاظ کو پکڑ کر زبردستی لاتے ہیں. ایک اردو شاعر کے بارے میں، ایک بہت بڑے اردو شاعر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، زندہ ہے وہ شاعر صاحب اور وہ بہت بڑے اردو کے شاعر، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس زبان ان کے گھر کی لونڈی ہے، محاورے غلام ہیں اور الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں. یہ بات میں نے کئی بار سنی اور ایک بار مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا سبھی وہ الفاظ کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو قبل اسلام کے زمانے میں غلاموں، کنیزوں اور لونڈیوں کے ساتھ کیا آپ ادیبوں، شاعروں، مقرروں کی گفتگو سنیں تو بعض اوقات محسوس ہوگا کہ الفاظ کو مجبور کیا گیا ہے کہ آئیے، کبھی منت کی گئی ہے کہ تشریف لائیے. عبارتوں میں، فطروں میں، جملوں میں الفاظ مجروح نظر آئیں،
کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہوگا، کسی کی گردن مڑی ہوئی ہوگی، ہوں گے صحیح الفاظ، لیکن وہ الفاظ زندہ نہیں ہوں گے، وہ الفاظ روشن نہیں ہوں گے، وہ الفاظ ناطق نہیں ہوں گے، وہ ڈیڈ الفاظ، بے روح الفاظ۔ شاہ صاحب جس لفظ کو چھو لیتے تھے یوں لگتا تھا کہ اس میں روشنی کی کرن دوڑ گئی، اور وہ ہمیشہ کے لیے تابندہ ہو جاتا تھا۔ جیسے مولانا ابوالکلام آزاد کا انتخاب شاعری ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا ہے، اسی طرح سے حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا تصویر الفاظ کی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہو گیا ہے۔ کاش، یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ شاہ صاحب کی تقریریں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی، بہت اچھا ہے کہ حضرت طارق شبیر صاحب میرے محترم دوست فرما رہے ہیں کہ وہ ساخات پر تقریریں مرتب کر رہے ہیں، خدا انہیں اس کام کی توفیق عطا فرمائے، لیکن وہ کیفیت، وہ جاہ و جلال، الفاظ کا وہ نزول کوئی کہاں سے لائے؟ یہ تو صرف سننے اور دیکھنے کا معاملہ تھا۔ خطابت میں دنیا کی دو قوموں نے عروج حاصل کیا، ایک یونانیوں نے، انہیں کے ساتھ رومیوں کو سمجھ لیجو، یونان اور روم ایک ہی ہیں۔ یونان اور روم وہ ہے جن کے گن آج بھی مغرب گاتا ہے اور ان کی ہر بات کو سند بناتا ہے اور ان کی ہر چیز کو افضل اور اعلیٰ سمجھتا ہے۔ بہرحال یونانیوں نے اور رومیوں نے خطابت میں بہت امتیاز حاصل کیا، کئی سو سال، تقریباً 2500 سال پہلے کی بات ہے کہ ان کی خطابت محفوظ ہے، تیسروں کی تقریریں محفوظ ہیں۔ ایک اور رومن ہوا ہے ڈیموستھینیز، اس کی تقریریں محفوظ ہیں۔ ایک تو یونانیوں اور رومیوں نے خطابت میں نام حاصل کیا، اور دوسرے عربوں، اہل اسلام، عربوں کی خطابت اور ان کی فصاحت اور ان کی بلاغت یہ ہے حضرات گرامی، آپ کو کیا میں عرض کروں، بلاغت کا مطلب ہے کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ بات بیان کرنا، جو بلاغت ہے، کم سے کم الفاظ، تقلیل کلام بلا تفسیر معانی، سبحان اللہ، یہ بلاغت، سبحان اللہ، لفظ کم ہو، بات کیا ہو، لیکن اس طرح سے ہو کہ کوئی چیز کم نہ ہو جائے، جو تاثر ہم چاہتے ہیں وہ کم نہ ہو جائے۔ تو عرب کی فصاحت و بلاغت کا کوئی جواب نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، بربنائے عقیدت نہیں، عقیدہ کی بنا پر نہیں، مگر حقیقت ہے کہ عربی زبان، اس کی فصاحت بلاغت، اس کے بیان کے پیمانے، اس کے سانچے، اس کا ذخیرہ الفاظ، یہ اور اس غیر معمولی زبان کے ذخیرے میں جو لوگ امتیاز حاصل کرتے تھے، اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیا ہو۔ خطابت، بیان جو ہے، یہ انسان کی سب سے بڑی صفت، جس کا تذکرہ، جس میں تمام انسان خداوند تعالیٰ کے شاگرد ہیں، آپ حیران ہوں۔ بیان میں، حسن بیان میں نوع انسانی ذات باری کی شاگرد ہے۔ شرف انسانیت جو ہے، انسانیت فرشتوں کو نوازنا ہوا، آدم سے کہا کہ تم بتاؤ جو اسماء ہم نے تمہیں سکھائے ہیں، تو آدم نے اسی وقت بتایا تھا۔ زبان تسمیہ ہے، اختصار کے ساتھ میں عرض کروں کہ زبان چیزوں کو نام دینے کا عمل ہے۔ بہرحال پھر سورہ الرحمن کی پہلی آیت ہے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم کی، گویا بالاستعداد بالقوا، سب انسانوں کو قرآن کی تعلیم ہے، ان کی جبلت میں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح بالاستعداد خلق الانسان وعلمہ البیان،
کہ انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا. تو بیان کی صفت جو ہے انسان کا شرف و امتیاز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قوم یا جو فرد یا جو شخص اس بیان میں اس خصوصیت میں امتیاز رکھتا ہے وہ انعام خداوندی کے قریب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں افصح الفصحاء ہوں، فصیحوں کا فصیح، جس کے کلام میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، کسی کمی کا تو کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اور آپ خیال فرمائیے کہ اہل عرب، مشرکین عرب جو بات بات پہ نکتہ چینی کرتے تھے، متقابل ہوتے تھے، مزاحمت کرتے تھے، انکار کرتے تھے، تردید کرتے تھے، رد کرتے تھے، انہوں نے اس بات کا رد نہیں کیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں افصح الفصحاء ہوں تو مشرکین عرب نے اس بات کا رد نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی مانتے تھے اس بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افصح الفصحاء ہیں اور ان سے بڑا فصیح کوئی پیدا نہیں ہوا. قرآن بھی بیان ہے، حقیقت کا بیان ہے، صداقت کا بیان ہے، خدا کی زبان میں، خدا کے الفاظ میں. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افصح الفصحاء ہے، انسانوں میں سب سے بلیغ انسان. انسانی زبان جہاں تک، جس بلندی تک پہنچ سکتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ بلندی ظاہر ہوتی تھی. تو یہ ہمارا خطابت جو ہے، یہ ہماری وراثت ہے. ہم کلیم اس کا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے. دعویٰ اس لیے نہیں کرتے کہ حاصل نہیں کرنا چاہتے، حاصل اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ یہ ذمہ داری ہے. یہ حسن بیان، یہ جادوگری یہ اس لیے نہیں کہ لوگوں کا دل لبھایا جائے، ان کو خواب میں سلا دیا جائے، نیند ان پر طاری کر دی جائے. ایسے بھی ہیں خطیب، ایسے بھی ہیں ادیب اور مقرر، جادو بیان اور جادو نگار جو نیند طاری کر دیتے ہیں مجمع پر، کہتے ہیں جی ہپنوٹائز کر دیتا ہے. لیکن یہ فصل الخطاب، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کلام پاک میں فرمایا کہ ہم نے ان کو فصل الخطاب عطا فرمایا. فصل الخطاب یہ ہے، فصل کا مطلب ہے الگ کر دینا، اور خطاب تو خطابت ہے، بیان کرنا. فصل الخطاب وہ خصوصیت ہے کسی آدمی کی جو بات کرے اور حق و باطل، غلط اور صحیح جو ہے وہ الگ الگ نظر آنے لگے. یہ فصل الخطاب ہے. تو یہ فصل الخطاب جس طرح انبیاء علیہ السلام کو عطا ہوا، اسی طرح ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین اور صالحین کو بھی یہ وصف عطا کیا گیا ہے. اور اس وصف میں جتنا جس کا امتیاز ہے اتنا ہی وہ ذیشان ہے. تو دو قوموں نے اس میں فوقیت پائی خطابت میں، یونانیوں نے، رومیوں نے اور عربوں نے. طویل بات میں نہیں کرتا. بلاغت اور خطابت کی تاریخ اگر سے لکھی نہیں گئی، شاید کبھی کسی کو خیال ہو تو وہ لکھے کہ ہماری کتابوں میں بلاغت اور فصاحت اور کتابت کے بے شمار جواہر ریزے پڑے ہوئے ہیں، اور ہم ان سے استفادہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ میرے جیسے عربی نہیں جانتے. جو عربی جانتے ہیں ان کو توجہ نہیں ہے اس بات پہ. معذرت لمبی بات میں نہیں کرتا. اس صدی میں جن لوگوں کا نام خطابت میں بلند ہوا، خطابت کے باعث، ان میں فہرست سب سے اہم نام حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اور بھی نام ہے. ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ خطابت میں اور بھی نام ہیں. مثلا بہادر یار جنگ کا نام ہے، مثلا مولانا ابوالکلام آزاد کا نام ہے. میں نے بہادر یار جنگ کو نہیں سنا، ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ تقریروں کے تذکرے سنے ہیں، لیکن شاہ صاحب سے اپنے بچپن میں ہی صحیح خود سنا. لیکن مجھے اجازت دیجیے کہ کچھ تشبیہوں سے کام لوں میں.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ستارہ چمکتا ہے، ٹوٹتا ہے اور لکیر سے چھوڑ جاتا ہے اپنے پیچھے، اور وہ جتنی تیزی سے وہ لکیر ابھرتی ہے اتنی تیزی سے وہ لکیر غائب ہو جاتی ہے، وہ بھی روشنی ہے۔ ایک روشنی یہ ہے کہ بجلی چمکی اور سب کچھ روشن ہو گیا ایک لمحے کے لیے، ایک ثانیے کے لیے، یہ بھی ایک روشنی ہے۔ ایک روشنی یہ ہے کہ تصور کیجئے کہ اگر یہاں اس جگہ کے آسمان پر بیک وقت کئی چاند زمین کے قریب آ جائیں تو جس طرح کی وہ روشنی ہوگی اس سے ہم سب منور ہوں گے، سب کے چہرے دمک ہوں گے، سب کی آنکھوں میں روشنی ہوگی۔ شاہ صاحب کی کتابت کا کے لیے میں یہ تمثیل دے رہا ہوں کہ جب وہ خطاب فرماتے تھے تو فضا ان کی آواز سے، ان کے لہن سے، ان کے اثرات سے لبریز ہو جاتی تھی، چھلک چھلک جاتے۔ وہ صرف کوئی عالمانہ خطاب بھی نہیں ہوتا تھا، ہر چند کے اس میں علم چھلکتا تھا۔ شاہ صاحب کی خطابت کے لیے ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک صحبت میں ایک لفظ کی تشریح کی تھی، انگریزی کا ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے جلیل اور رفیع، سبلائم کا ایک لفظ ہے، سبلائم۔ جتنی عظیم الشان چیزیں ہیں وہ سب سبلائم ہیں، جلیل ہیں اور رفیع ہیں۔ صرف خوبصورت نہیں، جلیل ہیں اور رفیع ہیں۔ جمیل سے یہ قدر مختلف ہے، جلیل اور رفیع جو ہے وہ جمیل سے مختلف ہے، اگرچہ جمیل کو جامع ہے، جمال اس میں شامل ہے۔ جیسے آپ بادشاہی مسجد کو دیکھتے ہیں، یہ جلیل ہے، جلالت مآب ہے۔ اس کے سامنے پہنچ کر ایک اپنے اندر عرفیت کا احساس ہوتا ہے۔ اور میں ایک بات خاص طور پر یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ عظیم چیزیں وہ ہیں کہ جب ہم ان کے سامنے جاتے ہیں تو ہم بہت حقیر ہو جاتے۔ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر ہم اپنے آپ کو، بکھرا ہوا سمندر، پھیلا ہوا عرض نظر تک سمندر، ہم اپنے آپ کو بہت چھوٹا پاتے۔ ایک بہت مہیب اور خوفناک خشک پہاڑ، سنگلاخ پہاڑ کے سامنے یا اس کے نیچے کھڑے ہو کر ہم اپنے آپ کو بہت چھوٹا پاتے۔ یہ بھی ایک عظمت کا پہلو ہے، جزالت اور عظمت کی یہ بھی ایک قسم ہے۔ لیکن جلیل وہ ہے اور رفیع وہ ہے کہ جو اپنی جلالت اور رفت کو منتقل کرتا ہے اپنے ناظر اور شاہد۔ یعنی جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس عظمت کا شریک محسوس کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ہم میں بھی وہ رفت پیدا ہوتی ہے، وہ عروج پیدا ہوتا ہے، وہ انبساط اور انشراح پیدا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کی خطابت کی اور ان کی شخصیت کی اور ان کے کردار کی یہی ایک مثال ہے کہ جو بھی ان کے روبرو جاتا تھا وہ محسوس کرتا تھا کہ میں بھی عظیم ہوں، میں بھی صاحب کردار ہوں، میرے اندر بھی وہ استعداد موجود ہے جس سے کام لیا جا سکتا ہے۔ وہ ہم سب کو جو بھی ان سے ملتے تھے اپنی عصمت میں شریک کرتے تھے، اپنی محبت کے ذریعے، اپنے حسن سلوک کے ذریعے۔ ایک چھوٹی سی بات اگر گرانہ گزرے تو ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن دو قوموں کا میں نے نام لیا، اہل عرب جو بعد میں اہل اسلام ہوئے، ان کو چھوڑتے ہوئے، جن کی خطابت کو مغرب نے سر پہ اٹھا رکھا ہے آج، یونان اور روما کی خطابت، سسٹرو ان کا مقنن، قانون ساز اور خطیب ان کی سینٹ کا، دماغ پیشہ ور خطیب۔ اتفاق سے میں نے ان دونوں کی تقریروں کو پڑھا، ان کے مجموعے ملتے ہیں، انگریزی زبان میں ترجمہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کا روم اور یونان کا معاشرہ کیسا تھا جس نے سسرو کو سر پر اٹھایا۔ ان کی تقریریں جس خصوصیت کی حامل ہیں
اسے آپ سوفستا کہتے ہیں، میں سوفسٹری کہوں گا۔ لفظی ہیر پھیر اور منطقی مغالطے جسے کہتے ہیں اس سے عبارت ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ بات غلط ہو چاہے صحیح ہو اسے آپ ثابت ہی کر کے دم لیں۔ اس سوفستے کی میں ایک مثال آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا میں کہتا ہوں جناب کہ اگرچہ میرا ہاتھ اوپر ہے لیکن میں زمین کو چھو رہا ہوں۔ کیسے؟ کہ چونکہ میرا ہاتھ مائک کو چھو رہا ہے اور مائک زمین کو چھو رہا ہے اس لیے میں زمین کو چھو رہا ہوں۔ یہ استدلال ہم جسے ہم سوفسٹری کہتے ہیں، منطقی مغالطہ کہتے ہیں، سوفستا کہتے ہیں۔ یعنی سسرو ہو یا ڈیموستھینیز ہو، ان کی خطابت اقدار اعلیٰ کے لیے نہیں تھی۔ خیال فرمائیے، ان کا فصل خطاب اقدار اعلیٰ کے لیے، حقیقت کے لیے، سچائی کے لیے نہیں تھا۔ اس کے پیچھے کردار کی قوت نہیں تھی، اس کے پیچھے زندگی کا اور کائنات کا کوئی ادراک، کوئی تصور، کوئی ویژن نہیں تھا، کوئی نقطہ نظر نہیں تھا، کوئی فلسفہ نہیں تھا۔ وہ صرف لفظی ہیر پھیر تھا۔ لیکن شاہ صاحب کی کتابت کے پیچھے ایک پوری روایت تھی، علوم کی بھی، تہذیب کی بھی، کتابت کی، اور نقطہ نظر تو واضح۔ اس لیے شاہ صاحب کی تقریر میں یہ اثر تھا جو آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، جس کے شواہد تاریخ کا حصہ ہے، کہ جو بات وہ بیان فرماتے تھے دل میں اترتے چلی جاتی تھی۔ وہی شعر ہی صادق آتا ہے ان کی کتابت کے بارے میں کہ دیکھنا تقریر کی لذت، اور میں یہاں تقریر کو انورٹڈ کامات میں کہوں گا کہ شاہ صاحب کی تقریر کی لذت، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، دلوں سے کمیونیکیٹ کرتے تھے۔ اب میں وہی لفظ استعمال کروں گا، ان کا ابلاغ دلوں سے تھا، عقل سے بھی خطاب فرماتے تھے، دل سے بھی خطاب فرماتے تھے، عقل کو پیچھے نہیں چھوڑتے تھے، نہ عقل کو رد کرتے تھے کلی طور پر، لیکن وہ دل پہ ضرب لگاتے تھے، یوں لگتا ہے۔ اسی لیے انسان زندہ ہو جاتا تھا، الفاظ زندہ ہو جاتے تھے، کائنات زندہ ہو جاتی تھی۔ تو حضرات گرامی، جیسے میں نے عرض کیا، نہ میں مقرر ہوں نہ خطیب ہوں، میرے محترم دوست ابن امیر شریعت حضرت مولانا عطاء المحسن غفاری کو میرے بارے میں ایک حسن ظن ہے، جس کی بنا پر میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ نظر کیے۔ اجازت چاہتا ہوں۔